اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، وہی موضوع اپنا علم نفسیات میں اسلامی نقطہ نظر یا جس کو فارسی میں دیدگاہ یا روان شناختی از نگاہ اسلام کہتے ہیں اور جس کا انگلش میں عنوان سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو آف اسلام ہے، اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا فروئڈ کا ایک نظریہ جس کو ڈیفنس میکینزم کہتے ہیں یا مدافعانہ ہیلے۔ اس کو ہم نے لسٹ کے ساتھ مثالوں کے ساتھ بیان کیا کہ یہ ڈیفنس میکینزم فروئڈ کا نظریہ کیسا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے بعد اس کا انکار کیا، نقد کیا اس کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ ڈیفنس میکینزم جس طرح سے فروئڈ نے بیان کیا ہے اس طرح سے عمومیت نہیں رکھتا اور اس کی بہت ساری مزید دلیلیں بھی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ اسلام کی نگاہ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کا عمل کسی چیز کے بعد کسی اور جگہ لگ جاتا ہے، یا ایک انسان ایک عمل کو انجام دے رہا ہے اور اس سے جب اس کو ناکامی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے موضوع کو ایڈجسٹ کرتا ہے یا پھر اپنے اس توقعات اور مطالبات کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے اور کسی اور کام میں لگتا ہے کہ جس کا فروئڈ نے تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ یہ کام انسان اپنے ارادے آزاد اور اختیار کی بنا پر کرتا ہے، اور فروئڈ کے نزدیک انسان مجبور ہے، اس کے پاس اختیار اور ارادہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے یہ دو ماڈل جو ہم نے بتائے جو شکست سے مقابلے کے ماڈل ہیں، ایک ہے ایڈجسٹمنٹ اور دوسرا ہے فارگیٹ یعنی فراموشی، یعنی بھلا کر کسی اور کام کو کسی اور طریقے سے انجام دینا۔ اس کے بعد ثبات شخصیت پہ بحث کی کہ سائیکالوجی میں گزرے ہوئے سائیکالوجسٹ کے اندر بھی یہ بحث تھی کہ انسان کی شخصیت ثابت ہے یا وہ تبدیل ہوتی ہے، اس پر ہم نے بحث کی۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ شخصیت ایک چیز ہے اور صفات شخصیت دوسری چیز ہے۔ اسلام جو ہمیں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شخصیت ایک ہے اور صفات شخصیت دوسری چیز ہے، دونوں کو مکس نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر سائیکالوجی میں صفات شخصیت پر زیادہ بحث ہے کہ وہ ثابت ہے یا وہ تبدیل ہوتی ہے ڈفرنٹ عوامل کی مدد سے۔ تو یہ ہم نے کل کے لیکچر میں ڈسکس کیا۔ آج جس پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ علل و اسباب ہم بیان کریں گے کہ انسان کا عمل دوسرے انسان سے مختلف کیوں ہوتا ہے، یعنی کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے اختلافات، فکری اختلافات، سوسائٹی میں اجتماعی اختلافات، گھروں میں خانوادگی اختلافات اور دوستوں میں بھی بعض اوقات دیکھنے کو آتے ہیں کہ فکر ایک دوسرے سے مختلف ہے، عمل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک ہی شرائط زندگی میں دو لوگ ہیں، دونوں انسان ہیں اور الگ طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ تو آج اس علل و اسباب پہ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام کی روشنی میں ہمیں کس طرف سوق دیا گیا ہے، کس طرف بھیجا گیا ہے کہ آپ یہ عوامل کو ٹھیک کریں اور اس عوامل کو ٹھیک کر کے پھر آپ دوسری طرف آئیں۔ یہاں پر مثال دے کے سمجھائیں کہ اس بات کو، اس ٹاپک کو، اس موضوع کو کرنے کا مقصد ہمارا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں یہ موضوع کہ ایک دوسرے کا عمل کیوں مہم ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم ایک سوشل لائف گزارتے ہیں، ہم ایک خاندان کی زندگی گزارتے ہیں، ایک یونیورسٹی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، دوست احباب ہیں، باہر مختلف جگہوں پہ شاپنگ پہ جاتے ہیں، تو ہمیں بیہیویئر کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہمیں یہ آگاہی ہوگی کہ ایک انسان کا عمل دوسرے انسان کے عمل سے مختلف ہے اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، ہم ان شرائط میں زیادہ بہتر طریقے سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عام عوام جب کوئی ایسی شرائط میں، جب کسی ایسی سوشل کنڈیشن میں پڑ جائے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ میرے ساتھ کون کیا کر رہا ہے، کیوں مجھ سے ایسا بیہیو کر رہا ہے، تو انسان بزرگ وہ ہے جو تحمل کرے اور عاقل ہو، عقل کو استعمال کرے، اور وہ جو آگاہی اس کے پاس ہے کہ ہر انسان کا عمل مختلف ہے اور ہر عمل کے پیچھے ایک سورس ہوتی ہے اور وہ سورس اس کو موٹیویٹ کرتی ہے، تو وہ انسان ممکن ہے ٹیمپرری طور پر ایسا بیہیو کر رہا ہو کہ ہم اس پر بہت ساری صفات بد کا اسٹیکر نہیں لگاتے،
ہم یہ تحمل رکھیں کہ ایک انسان اگر ایسا بیہیو کر رہا ہے. ہاں اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے کہ انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شرائط میں ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا بیہیو کرتا ہے، اور وہ بیہیویئر اخلاق بد ہے، وہ برا اخلاق ہے. جب ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ انسان ہر جگہ ہر شرائط میں ایک جیسا بیہیو کرتا ہے، وہاں پر ہم اسٹیکر لگا سکتے ہیں، وہاں پر ہم اپنا مائنڈ بنا سکتے ہیں، وہاں پر ہم جج کر سکتے ہیں کہ یہ انسان صفات بد کا حامل ہے. تو مجھے یا اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ایسا بیہیو کرے، یا پھر اس کنڈیشن کو یا اس محیط کو آپ لیفٹ کر دیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم مثال دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یعنی پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے. میرا بیٹا ہر وقت کھیل کود میں لگا رہتا ہے اور دوسرے کا بیٹا ہر وقت پڑھتا رہتا ہے. یا زندگی زن و شوہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر فکر کرتا ہے کہ فلان کی بیوی اسے ہمیشہ کھانا بنا کے دیتی ہے اور میری بیوی ہمیشہ مجھ سے کھانا بنواتی ہے. تو وہ فکر کرتا ہے کہ یہ عمل، یہ دو عورتوں کے بیچ میں عمل کیوں ڈیفرنٹ ہے، جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ علل و اسباب کیا ہے اس کا. یا آپ دیکھیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھتا کیوں نہیں ہے، کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی میری بات کو کیوں نہیں سنتا. یہ جو ہم کمپلینس کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، یہ کمپلینس ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہر کسی سے کہ وہ میری طرح عمل کرے. ہم یہ ایکسپیکٹیشن کو اگر چھوڑ دیں اور اپنی ساری انرجی عوامل کو بدلنے میں لگا دیں، کہ ہم ابھی لسٹ بتائیں گے کہ کون سے فیکٹرز اور کون سے عوامل ہوتے ہیں ایک انسان کے عمل کے پیچھے، تو بہت زیادہ جلدی رزلٹ بھی آ سکتا ہے اور زندگی بھی خوشگوار ہو سکتی ہے. یہاں پر جو لوگ مسٹیک کرتے ہیں، وہ مسٹیک یہ ہے کہ غلطی کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسا مجھے ادراک ہوا ہے، جیسی میری شناخت ہے، یا جیسا میں سمجھا ہوں فلان کام کو، یہ شخص میرے سامنے جو ہے وہ اسی طرح اس کام کو انجام دے. یہ ایکسپیکٹیشن بہت ہی غیر منطقی ایکسپیکٹیشن ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں چونکہ اس در کو، شعور کو پہنچ گیا ہوں، اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی یہ درک حاصل کرے، نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ آپ کا درک حاصل کرنا، یہ آپ کا شعور حاصل کرنا بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر ایبلٹی اور استعداد تھی اور دوسرے کے اندر نہیں ہے. مگر جب آپ کے پاس یہ ایبلٹی آ گئی ہے تو آپ کامل نہیں ہیں، ابھی بہت سارے مواقع باقی ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں. مگر جب ایکسپیکٹیشن اور انتظارات انسان کے یہ ہو جائیں کہ چونکہ میرا شعور بالا ہو گیا ہے، اب ہر انسان باید اس شعور کو رکھے، یہ ایک بیجا ایکسپیکٹیشن ہے. یہیں سے کانفلکٹ بھی ظہور میں آتے ہیں، یہیں سے ڈسپیوٹ بھی آتے ہیں، اسی سے جامعے میں، سوسائٹی میں، سماج میں اختلافات بھی بڑھتے ہیں. اور مذہبی دنیا میں اگر یہ چیز آ جائے تو یہ تکفیریت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. کہ تکفیریت یہ اصطلاح ہے کہ انسان ایک ایسے اسٹیٹ پہ پہنچ جاتا ہے اسلام کے اور مسلمان کے، کہ وہ کہتا ہے کہ صرف میں مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں. یہی چھوٹی چیز جب آپ اس کو چھوٹے لیول میں اس کو ٹیکل نہیں کریں گے تو یہ بڑی ہو کر آپ کو بہت پین دے گی. اور معاشرے میں بھی اگر اس کو اسکول اور تربیت اور پرورش کے ماحول میں اس کو نہیں آگاہی دی گئی تو پھر یہ بہت پرابلمز کریٹ کرے گی. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انسان مختلف شرائط میں مختلف قسم کے کام انجام دیتا ہے. اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، وجہ کیا ہے کہ انسان کا عمل ایک دوسرے سے مختلف ہے. آپ یہ ذہن میں بات بٹھا لیجئے عزیزان، کے کوئی بھی دو انسان ایک جیسا عمل اور ایک جیسی فکر نہیں رکھتے. کوئی بھی دو انسان، چھ بسا دنیا میں اتنے انسان ہیں اور ہمارے معاشروں میں، اور ہماری کتنی سوشل گیدرنگز ہیں، کتنے ہمارے دوست اور آشنا اور جاننے والے ہیں. اس کے بعد ہمارے کہاں کہاں پر کام پڑتے ہیں، ہمیں شاپنگ پہ جانا ہے، ہمیں اسکول کالج جانا ہے. ہر جگہ ہمارے معاشرتی تعلقات ہیں، ہر جگہ. مگر ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی دو لوگ، آپ دو بیسٹ فرینڈز کو دیکھ لیں، دو بیسٹ فرینڈز کو، کہ وہ بھی ایک جیسا عمل نہیں کرتے. فورسلی وہ ایک جیسی چیز کو خرید لیتے ہیں، فورسلی
یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایک جیسا لباس پہنے، وہ پہن کے باہر آ جاتے ہیں، مگر وہ ایک جیسا عمل نہیں کر سکتے، ایک جیسا سوچ نہیں سکتے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی طرح ایک دماغ میں اپنے یہ کانسیپٹ بٹھا لیں کہ دو لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ تو مجھے عوامل پہ فوکس کرنا ہے کہ عوامل کون سے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو ایک دوسرے انسان سے نزدیک کرتے ہیں یا پھر بہت دور کرتے ہیں۔ ان عوامل میں سے ایک ہے اختلاف فکری، یعنی فکر کا مختلف ہونا۔ دوسرا ہے سلیقہ، انسان کا سلیقہ، ایک انسان کا سلیقہ ڈیفرنٹ ہے، دوسرے انسان کا سلیقہ ڈیفرنٹ ہے، یا اس کی توقعات ہیں یا رغبتیں ہیں۔ ایک انسان کی رغبت اور میل کسی اور کام میں زیادہ ہے، یہ ایک طرح سے عمل انجام دیتا ہے، دوسرے انسان کی میل اور رغبت کسی اور کام میں زیادہ ہے۔ تو دو الگ الگ رغبتیں، دو الگ الگ سلیقے رکھنے والا انسان ایک طرح کا عمل اس سے سرزد نہیں ہوگا۔ محال ممکن ہے کہ ایک طرح کا عمل کریں، کیونکہ اس کے پیچھے جو فیکٹرز اور عوامل ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، وہ انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اس کے بعد انسان کی استعداد ہے، اس کی ضرورتیں ہیں اور اس کی چاہت یا خواہشات۔ آپ ایک فرد کو لے لیں جس کی استعداد بہت زیادہ ہے، اور دوسرے فرد کو لیں اس کے مقابلے میں جس کی استعداد ہی نہیں ہے، کوئی ایبلٹی نہیں ہے اس کی۔ یہ دونوں ایک خاص شرائط میں ایک جیسا عمل تو نہیں کر سکتے، مگر اگر کوئی اس شخص سے چاہے کہ اس جیسا عمل کرو، یہ بہت ہی بھی منطق بات ہے۔ یہاں پر اس بات کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان تحمل پیدا کرے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، فکری طور پر مختلف ہے، اس کے سلیقے مختلف ہیں۔ یہی جو خواتین آج ہمارے معاشروں میں، گھروں کے اندر، خانوادے میں، شادی کے بعد، یہ جتنے بھی خواتین کے جھگڑے ہیں، اگر آپ اس پہ نوٹس کریں، یہ جھگڑے فکری اختلاف کی وجہ سے ہیں، سلیقے کی اختلاف کی وجہ سے ہیں، رغبتیں ان کی ڈیفرنٹ ہیں، ضرورتیں ان کی ڈیفرنٹ ہیں، استعداد اوپر نیچے ہے، چاہتیں اور خواہشات ڈیفرنٹ ہیں، اور آپ سب سے چاہ رہے ہیں کہ ایک جیسا عمل کریں، ایک جیسا بیہیویئر کریں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یہ عوامل جو ہم نے بتائے، اس کی طرف ایک اور عوامل ہیں اور وہ زیادہ اسٹرانگ ہے اس کے مقابلے میں، اور وہ عوامل ہیں، ایک ہے ان میں سے جینیٹکی، یعنی وراثت اجداد۔ انسان وراثت میں، اجداد کی وراثت میں جینیٹکلی کچھ خصوصیات انتقال کی صورت میں اپنے اندر دیکھتا ہے۔ جس طرح ظاہری کچھ خصوصیات ہیں، اسی طرح باطنی اخلاقیات بھی ہیں۔ یہ جینیٹکلی وراثت اجداد کہتے ہیں اس کو، اور علمی طور پر یہ ثابت ہو چکی ہے بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک ایسا عمل انجام دے رہے ہیں اور آپ ایک طرح خاص طرح کی واک کر رہے ہیں، اور آپ کی واک کو دیکھ کر فلان شخص کہتا ہے کہ یہ اپنے دادا کی طرح واک کر رہا ہے، یا یہ بالکل اپنے والد کی طرح اخلاق رکھتا ہے یا صحبت کرتا ہے۔ یہ جو ہم نشانیاں دیکھتے ہیں کہ واکنگ اسٹائل سیم ہے، ٹاکنگ اسٹائل سیم ہے، اور فکر و تفکر کس سے کس کا ملتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وراثت اجداد یا جینیٹکلی۔ جینیٹکلی آپ بہت ساری خصوصیات منتقل ہوتی ہیں اجداد سے انسان کے اندر۔ اس کے بعد ہے عوامل قومیت کے اسٹرانگ عوامل ہیں۔ قومیت کے عوامل: تربیت بچہ، تربیت خاندان، پرورش اسلامی، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک محیط اور ایٹماسفیئر خاندان کا کیسا ہے، وہ جو محیط اور وہ محلہ جو ہے جہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، اس محلے کا فرہنگ کیا ہے، یہ سارے عوامل انسان کے عمل پر، رفتار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی عوامل ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ایک الگ طرح کا فکر کرو، ایک الگ طرح کا بیہیو کرو، اور ایک خاص عمل کو اختیار کرو۔ اس کے علاوہ انسان کے بدن میں بلڈ سیلز کا کم و زیاد ہونا، یا اس کے کچھ ہارمونز اور کچھ کیمیکلز کا تعادل خراب ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی انسان بیہیو کرتا ہے اور اس کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یا اس کے علاوہ کھانے پینے کی اقسام، ایک انسان کا فوڈ پیٹرن کچھ اور ہے اور دوسرے انسان کا فوڈ پیٹرن کچھ اور ہے۔ یہ دونوں لوگ ایک طرح کی فکر اور ایک طرح کا عمل اور ایک طرح کی شخصیت نہیں رکھ سکتے، محال ممکن ہے کہ ایک طرح سے ہو جائے۔ یہ جو ہم نے خاص عوامل بیان کی ہیں، یہ فیکٹرز، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کون انسان کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے اور کس میں
کس چیز کی کمی ہے؟ یہ عوامل کی وجہ سے. یہاں پر ہم بتائیں کہ یہ جو مختلف ہیں، انسان ایک دوسرے انسان سے مختلف ہے، اسی طرح عورت اور مرد بھی مختلف ہیں. حالانکہ آج مغربی ممالک میں پورا زور لگایا جا رہا ہے اس بات پر کہ فیمنزم کو فروغ دیا جائے، زن سالاری، عورت کی حاکمیت، عورت کے حقوق، عورت برابر ہے. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہی یورپین ممالک اپنے علمی تجربوں سے، اپنی سائیکالوجی کے نظریوں میں یہ سب کچھ بتا چکے ہیں کہ عورت مرد سے کتنی ڈیفرنٹ ہے، سائیکولوجیکل ڈیفرنٹ ہے، ایموشنلی ڈیفرنٹ ہے، اس کے اندر قدرت کم ہے. مرد کی اور عورت کے درمیان بایولوجیکل بہت ڈفرینسز ہیں، اس کے ہارمونز ڈفرنٹ ہیں، اس کے اندر خصوصیات ڈفرنٹ ہیں. یعنی یہ دونوں اب جب آپ تقسیم بندی کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس لسٹ کو سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی اور بایولوجیکلی اور پاور کے حساب سے آپ اس کی تقسیم بندی نہ کریں. ممکن نہیں ہے. آپ کو جب تقسیم بندی کرنی ہے معاشرے کے حقوق کی تو آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. یہ تو ساری چیزیں یہ یورپین سائیکالوجسٹ اور یہ میڈیکل کے شعبے بتا چکے ہیں کہ مرد کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں اور عورت کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں. تو عاقلانہ کام تو یہ ہوگا کہ جب آپ ڈسٹریبیوٹ کریں ذمہ داریوں کو تو ہر کسی کو اپنی استعداد اور اپنی صلاحیتوں کے حساب سے دیں. مثال کے طور پہ عورت ہے، اس کے اندر احساس ہیں، احساسات ہیں، عواطف ہیں، اس کے اندر لطافت ہے، اس کے اندر خوف اور ترس اور ڈر ہے اس کے اندر. مرد میں غم و غصہ ہے، جنگجوئی ہے مرد کے اندر، مردانگی و شجاعت ہے، چیخ و پکار ہے. حالانکہ یہ جو ہم نے کوالٹیز زن و مرد کی بتائی ہیں یہ اب سویپ ہو گئی ہیں ہمارے معاشروں میں. یہ وہ علمی صلاحیتیں ہیں زن و مرد کی. ابھی کیا ہو گیا ہے؟ ابھی ایک دوسرے سے سویپ کر لی ہم نے، اور وہ سویپ کرنے کی وجہ سے جو زندگی جہنم ہوئی ہے اور اس زندگی جہنم ہونے کی وجہ سے بہت ساری دوسری زندگیاں خراب ہوئی ہیں، اس کی طرف کسی کا خیال نہیں ہے. زن کی، عورت کی کوالٹیز ہیں احساسات، عواطف، لطافت، خوف و ترس، ڈر. اور مرد ہے جنگجو، غضب و غصہ اس کے اندر ہے، شجاعت و مردانگی ہے، چیخ و پکار کر سکتا ہے، آپس میں نہیں، اس کی کوالٹیز میں اس کے پاس پاور ہے، اس کا گلے سے آواز صحیح نکلتی ہے. مگر جہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ سویپ ہو گئی خصوصیات، آج عورت زیادہ چلاتی ہے، آج عورت جنگجو ہے، وحشی بازی زیادہ کرتی ہے. آج عورت جو ہے وہ شجاع بنی ہوئی ہے. کیوں؟ اس کو آزاد ہونا ہے، اس کو فیمنسٹ بننا ہے، اس کو سالاری چاہیے اس کے ہاتھ میں. مرد کیا کر رہا ہے؟ مرد کے پاس لطافت آ گئی ہے، مرد عواطف کا شکار ہو گیا ہے، احساسات کا شکار ہو گیا ہے، اور اس عورت کے خوف سے بھرا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور عورت سارے کام انجام دے رہی ہے. تو جب ایسا سویپ دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں تو سمجھ جائیں کہ یہ سویپ بتا رہا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. جس طرح زن اور مرد، عورت اور مرد ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ دونوں انسان ہیں، اسی طرح انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. جب مختلف ہے تو وہ عمل بھی مختلف کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ایک طرح کا بیہیو کرے. یہاں پر قرآن میں یہی ہیومن ڈفرنس یا یہی تفاوت فردی یا یہ اختلاف عمل کے بیہیویئر میں اختلاف کیوں ہے، اس کے بارے میں ایک آیت کو کوٹ کرتے ہیں یہاں پر کہ خداوند فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، پیغمبر کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے ہر انسان، ہر کوئی عمل کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ اپنی شاکلے کی وجہ سے. شاکلہ یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے کہ ہر انسان کا عمل کس سے پھوٹتا ہے؟ شاکلہ سے. علی شاکلتہ، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی بتا رہے ہیں کہ شاکلہ جو ہے ورڈ یہ مفردات میں، مفردات راغب میں یہ آیا ہے ایک مادے سے، شین کاف لام، اور جو
کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ وہ سیرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اخلاق، خلق و خو انسان کی، یعنی یہی شاکلہ، خلق و خو، سیرت اور اخلاق انسان. اور قرآن بتا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہر انسان سے جو عمل سرزد ہوگا وہ اس کے شاکلہ یعنی اس کے اخلاق سے ہوگا، اس کے خلق و خو سے، اس کی سیرت سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا صورت اچھی ہے سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے. تو یہ جو سیرت ہے یہی خلق و خو ہے، یہی اخلاق جو انسان کے اندر ہوتا ہے. ہر عمل اس سے پھوٹتا ہے. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، رہنمائی یہ کر رہا ہے. اور اس رہنمائی کے سائے میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ تفاوت فردی یا یہ عمل میں ایک دوسرے سے اختلاف اسی کی وجہ سے، اسی اخلاق کی وجہ سے، اسی سیرت کے مختلف ہونے کی وجہ سے. کیونکہ جب سیرت مختلف ہوگی، جب اخلاق انسان کا مختلف ہوگا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر عمل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے، ہر کوئی جو عمل انجام دیتا ہے وہ کہاں سے ہے؟ اس کا سرچشمہ اس کا اخلاق، اس کی خلق خو، اس کی سیرت. تو یہاں پر ہر انسان کا عمل ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ اس کے اخلاق پر. اخلاق انسان کا بہتر بھی ہوتا ہے اور بدتر بھی. یہاں پر جو علامہ طباطبائی نے ایک ضرب المثل کوٹ کی ہے اسی واقعے کو اسی آیت کی ذیل میں، ایک ضرب المثل ہے، اس سے ہم نزدیک ہوتے ہیں آیت کے معنی کو سمجھنے کے لیے. وہ ضرب المثل کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ایک انسان کا عمل دوسرے انسان سے مختلف کیوں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کا عمل کہاں سے آئے گا؟ اس کے اخلاق سے آئے گا. یعنی اخلاق ہے سرچشمہ اور عمل ہے اس کا نتیجہ جو آؤٹ پٹ آئے گا. علامہ طباطبائی ایک ضرب المثل بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ از کوزه همان بیرون تراوت که در اوست. یعنی کیا فرماتے ہیں کہ کوزے سے وہی باہر آئے گا جو کوزے کے اندر ہے. کوزہ یہ جو مٹی کی شیپ کا بنا ہوتا ہے کوزہ، کہ ہمارے پاکستان میں سب اس سے بہتر واقف ہے. کوزہ ہے جس سے پرانے زمانے میں پانی پیا کرتے تھے، مٹی کا جگ. کہتے ہیں کوزے سے وہی چیز باہر آئے گی جو کوزے کے اندر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوزے کے اندر آب ڈالیں، پانی ڈالیں اور اس کوزے کو جب اس سے گلاس پور کریں تو آپ شربت کی توقع کریں. یہ ضرب المثل کہاں استعمال ہوتی ہے؟ وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں پر انسان کو یہ بتایا جائے کہ جو کچھ بھی اس شخصیت سے باہر آ رہا ہے وہ اس کی شخصیت میں ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا مشاہدہ، اس کے رفتار کا مشاہدہ کر کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس انسان کی اخلاق اور خلق و خو اور سیرت کیسی ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو غیب کی خبریں اور جادو جنبل اور مختلف قسم کے پیر فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلان شخص کیسا ہے. آپ اس کی رفتار سے اندازہ لگائیں، آپ اس کے بیہیویئر سے جو مشاہدہ کر رہے ہیں اسی سے واقف ہو جائے گا کہ کوزے کے اندر کیا ہے، اخلاق کے اندر کیا ہے، سیرت اور اخلاق کے اندر کیا ہے. ہر انسان اپنے اخلاق سے چاہے وہ خوب ہو یا بد، وہ دوسرے کو نشان دیتا ہے، وہ دوسرے کو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، میری شخصیت کتنی ویلیوڈ ہے. اگر وہ اچھے کام انجام دے گا وہ شخص اور مرتب اچھے کام انجام دے گا، استمرار کے ساتھ اچھے کام انجام دے گا، تو ہم کہیں گے یہ شخصیت خوب ہے. ہاں آپ یہاں پر مثال لیجئے کہ ایک انسان کا عمل، ایک شجاع انسان کا عمل ڈرپوک انسان کے عمل کی طرح ہوگا. کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ دو انسان ہیں، ایک انسان. یہ جو ڈفرنٹ لوگ کہتے ہیں کہ فلانی مجتہدین جو ہیں وہ یہ آپس میں اختلاف کیوں رکھتے ہیں، یہ ایک جیسا فتویٰ کیوں نہیں دیتے. بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا آپ نے، یہ فلان اسلامی لیڈر اور دین کے ٹھیکیدار یہ کسی ایک بات پہ راضی کیوں نہیں ہو جاتے. یہ ایک بات پہ راضی نہیں ہو سکتے کیونکہ تفاوت فکری ہے، کیونکہ اختلاف ہے. حسن خلقت خدا یہی ہے، حسن خلقت ہے. خدا نے ایسا بنایا ہے انسان کو. بہت ساری روایت میں مضمون ہے کہ یہی اختلاف ہے جو انسانی معاشرے کو
سنبھالا ہوا ہے. اگر سب ایک جیسے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تو پھر نابودی ہوتی, پھر زوال آ جاتا. یہ روایت کے مضمون ہے کہ خدا نے سب کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے, خاص طور پہ یہ یعنی حکمت خدا ہے, اس کی مشیت کا تقاضا ہے کہ ایسے ہوں. مگر مشکل کہاں آتی ہے؟ جہاں پر ہم ایک شجاع انسان کو دیکھتے ہیں اور ایک ڈرپوک انسان کو دیکھتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کی شرائط میں, مشکل شرائط میں ایک جیسا بیہیو کریں. نہیں ہو سکتا. اس کے پاس جو عوامل تھے وہ اس عوامل کو یوز کر کر شجاع انسان بن گیا ہے, اور دوسرا انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے اور عورتوں کی گیدرنگ میں بیٹھ بیٹھ کے وہ ایک ترسو اور ڈرپوک انسان بن گیا ہے. تو یہ دونوں افراد جب چل کے میدان جنگ میں جاتے ہیں یا کسی پرخطر کنڈیشن اور شرائط میں, یہ دونوں ایک جیسا عمل انجام نہیں دیں گے. اسی کی کنار میں ایک مثال آپ لے لیجئے. انسان ہے سخی, ایک انسان ہے جواد, ایک انسان ہے کریم. اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں, اس کا شاکلہ یہ ہے, اس کی سیرت و اخلاق یہ چیز ہے. اور دوسری طرف آپ لے لیجئے ایک کنجوس اور بخیل انسان کو, اور آپ ایک خاص شرائط میں جب ایک مانگنے والا آتا ہے, جب ایک فقیر اور جب ایک مسکین آتا ہے اور تقاضا کرتا ہے ان دونوں شخصیتوں سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے عمل کریں گے, ایک جیسا رفتار کریں گے؟ ممکن نہیں ہے. نہ شجاع ڈرپوک کی طرح رفتار کرے گا, نہ کنجوس سخی اور جواد کی طرح رفتار کرے گا. ان دونوں کے بیہیویئر ڈیفرنٹ ہیں. تو مشکل کہاں پر ہے؟ ہماری مشکل کہاں پر ہے؟ ہماری مشکل یہاں پر ہے کہ خدا نے جو احکام بھیجے ہیں ہماری طرف, شریعت نے جو ہم پر واجبات اور محرمات لگائے ہیں, وہ سارے انسانوں کے لیے ایک جیسے ہیں. یہاں پر مشکل ساز ہے. ہمارے ٹاپک کا اصل نقطہ یہاں پر ہے کہ ہم یہ کیوں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ایک انسان کا عمل دوسرے انسان سے مختلف ہے, اور خدا کو عمل بھی چاہیے. خدا نے کہا ہے کہ سارے کے سارے میری عبادت کریں, یعنی میری اطاعت کریں. حالانکہ وہ اطاعت کسی بھی شیپ میں ہو, روزہ رکھنے کی شیپ میں ہو, نماز کی شیپ میں ہو, خلق خدا کی خدمت کرنے کی شکل میں ہو, کسی بھی طرح ہو. خدا نے کہا ایک احکام ہے نماز, سب نے نماز پڑھنی ہے. اور خدا دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ میں نے ایک دوسرے کو مختلف بنایا ہے, سب کو, انسانوں کو. تو جب یہاں پر سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں, مگر یہ مختلف ہونا جو اسلامی تعلیمات آپ کو بتا رہی ہے کہ ارادہ و اختیار, ارادہ و اختیار, یعنی اس ارادہ و اختیار کو اپنے ذہنوں میں چسپان کر لیں. اپنے ذہنوں میں ہر جگہ جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, وہاں پر آپ فوراً لے کر آئے ارادے اور اختیار کے خدا نے مجھے یہ دیا ہے. تو جب خدا نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے, تو پھر کوئی بھی اخلاق اور کوئی بھی سیرت فورس نہیں کرتی انسان کو کہ ایک کام کرے, یہ ایک کام نہ کرے. یہاں پر نقطہ ہے. یعنی یہی جو ہم نے بتایا کہ ہر انسان کا عمل اس کے اخلاق سے پھوٹتا ہے, تو وہ اخلاق بنانا ارادے اور اختیار سے انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. یعنی انسان نہیں کر سکتا ایسا کہ اپنی اخلاق اور خلق و خو اور سیرت اور اس اپنا شاکلہ وہ عوامل جو ہم نے بتائے ہیں اس کے ذریعے بنائے. یعنی اپنی اختلاف فکری کو کم کرے, اپنی رغبتوں کو احکام خدا کے رنگ میں ڈھالے, اپنی چاہتوں اور خواہشوں کو خدا کی اطاعت میں دیکھے, اس کی بندگی میں دیکھے, اپنی توقعات کو, اپنی میل و گرائش کو خدائی رنگ میں دیکھے, وہاں سے اپنی شخصیت بنائے کہ دنیا میں بھی سعادت مند ہو اور آخرت میں بھی. عوامل کو ٹھیک کرنے سے ہو سکتا ہے. یا دوسری طرف ہم نے بتایا کہ عوامل کون سے ہیں؟ عوامل ہیں قومیت کے. آپ قومیت کے عوامل کو اپنے ارادے اور اختیار سے دور ہٹا دیں اور سب ایک رنگ میں, ایک انسانیت کے رنگ میں آ جائیں. قومیت کو ہٹا دیں دور. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر عوامل ہیں خاندان کے, محیط کے, پرورش کے, بچے کی تربیت اسلامی کے, تو اس کو پرووائڈ کریں آپ. اسلام آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو تربیت کرنی ہے, اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی, اور اسلامی معاشرے کی بھی. کیوں؟ کیونکہ احکام خداوند ایک ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر تفاوت فردی ہے, یہاں پر انسان کا ایک عمل دوسرے عمل سے مختلف ہے, اس کی فکر دوسرے فکر سے مختلف ہے, مگر احکام خدا سب کے لیے یکساں ہے. محرمات خدا اور واجبات الہی سب کے لیے ایک ہے. تو یہاں پر ضروری ہے خدا
बी मंतिक और बी अक्ल कोई हुक्म नहीं देता। जो खुदा ने हुक्म दिए और उसके साथ इंसान को इरादा और इख्तियार भी दिया है, और उसी इरादे इख्तियार से बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। इंसान अपना शाकला बनाए, इंसान अपनी शख्सियत बनाए, इंसान अपना अखलाक के इस्लामी बनाए, इंसान अपनी सआदत की फिक्र करे, उस अवामिल को दूर करे, अपने लिए भी परवरिश का इंतज़ाम करे, अपने बच्चों के लिए भी परवरिश का इंतज़ाम करे, मुहीत को भी दुरुस्त करे, अपनी रगबतों को, अपनी चाहतों को, अपनी ख्वाहिशात को, इन सब को एक लेयर में लेकर आए, एक रदीफ में लेकर आए। और वो रदीफ है सआदतमंदी व कमाल, जो कि हदफ खिलकत है, हदफ इंसान, एक के अलावा कुछ नहीं है। सआदत व कमाल इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अवामिल को हमें ज़रूरत है आगाही और शनाख्त की, आगाही पैदा करने की। किसके बारे में? ताकि अवामिल पे जोर दें। वो जो अवामिल की लिस्ट हमने बयान की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पे अगर काम ना किया, आप अपने बच्चों को किसी भी टीचर के साथ लगा दें, किसी भी उस्ताद के साथ लगा दें, कोई फिल्म दिखा दें, कोई किताब पढ़ा दें, उसको कुरान हिफ्ज़ करवा दें, जब तक वो अवामिल आप सेट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बच्चे की रफ्तार और उसका बिहेवियर, उसका अमल उसकी दूसरों से मुख्तलिफ होगा और बहुत मुख्तलिफ होगा। इसकी मिसाल आज ऐसे ले लीजिए कि जो लोग मगरबी कल्चर में अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं और इस्लामी तालीमात को उनके नज़दीक नहीं आने देते, तो फिर ये बच्चे जब बड़े होके इनको अहकाम खुदा पता लगता है कि लड़की के लिए हिजाब है और बहुत सारी दूसरी इफ़्फ़तें हैं और लड़के के लिए ये सारी वज़ाइफ और मसूलियत और जिम्मेदारी है, तो फिर क्या होता है? इनकी तरबियत हो चुकी है, इनकी फिक्र बन चुकी है, इनकी रग़बतें और ख्वाहिशात अपने औज को पहुंच चुकी हैं, परवरिश का इंतज़ाम नहीं किया गया। मुहीत ख़ानदान और मुहीत खानवादे और वो कल्चर, कुफ्र आमेज़ कल्चर, वो कल्चर जो जिनसी ख्वाहिशात से भरा हुआ है, वो कल्चर जो उसमें इंसानी अक़दार है ही नहीं, वो इंसानी अक़दार जो खुदा ने बयान। तो इसके बाद जब ये अहकाम इलाही और शरीयत का पाबंद बनेगा, कैसे बनेगा? हो नहीं सकता। कैसे शरीयत का पाबंद बनाएंगे कि पीछे अवामिल पे और फैक्टर्स पे काम ही नहीं किया? तो यहाँ पर हसासियत के साथ इन अवामिल को डिस्कस करें, इस अवामिल पे अपनी एनर्जी अवामिल पे ज़ाया करें, अपना गुस्सा इस चीज़ों पर ज़ाया ना करें कि वो ऐसा क्यों है और मैं ऐसा क्यों हूँ, वो ऐसा अमल क्यों करता है और मैं ऐसा अमल क्यों करता हूँ। अपनी एनर्जी इस पर ज़ाया ना करें, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन भेजा है कि मेरी तरह वो अमल भी करे। यहाँ पर ये जो तबलीग करते हैं, यही जो हम आगाही आपको देना चाह रहे हैं, हर इंसान इस आगाही को सुनेगा और अपनी खुल्क खू और अपनी सीरत और अपने अखलाक, जो भी उसकी शख्सियत बनी हुई है, उसके मुताबिक अमल करेगा। या इन बातों को रद्द करेगा या इन बातों को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने की भी इंटेंसिटीज डिफरेंट हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि सालियाने साल मजलिस और मीलाद और महाफिल, इसमें लेक्चर्स होते हैं, इसमें रूहानी आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, वो आपको बहुत सारी गहरी बातें बताते हैं, वो बहुत सारी आगाही देते हैं, मगर सामने बैठे वाले वो जो लोग हैं बैठे हुए, वो सुनते हैं और फिर अपने अपने मेयारात के मुताबिक अमल करते हैं। एक इंसान तवज्जो ही नहीं करता, एक इंसान तवज्जो करता है मगर भूल जाता है, एक इंसान तवज्जो करता है और कुछ अरसे तक उसको प्रैक्टिस में लाता है, मगर एक इंसान को आप देखेंगे कि वो वहीं पर एक चीज़ को सुनकर अपनी अखलाक और शख्सियत का हिस्सा बना लेता है और ख़ुद से अहद करता है कि ये जो मैंने अहले बैत की हदीस सुनी है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम मुझसे ये चाह रहे हैं, उसी वक्त नियत करता है कि मैं मरते दम तक ये अखलाक खूब नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीकों से बिहेव करते हैं, आम तौर पे हम लोग भी ऐसे ही हैं कि बिहेव हमारा डिफरेंट है, अमल हमारा डिफरेंट है। ये जो उलमा में इख्तिलाफ है, ये भी इसी वजह से है कि फिक्री इख्तिलाफ की वजह से इल्म परवान चढ़ता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई अगर इख्तिलाफ रख रहा है तो आप अपने कोई बहाना ना बनाए कि क्योंकि ये इसमें इख्तिलाफ है यानी सही नहीं है। नहीं, बहुत सारे इल्मों में इख्तिलाफ है और आपने उससे पैसे भी कमाए हैं और आपने उससे अपना पेशा भी करार दिया है। यही साइकोलॉजी में बहुत सारे इख्तिलाफ हैं, बहुत से लोग साइकोलॉजी पढ़ भी रहे हैं और साइकोलॉजी से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग में इख्तिलाफ है और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस में इख्तिलाफात है, फिज़िक्स में इख्तिलाफात हैं,
کیمسٹری میں اختلافات ہے، کہاں پر اختلافات نہیں ہے؟ ہر علم اور ہر علم کا نظریہ دینے والے کے درمیان اختلاف ہے، تو اختلاف وجہ نہ بنے آپ کی۔ اسی طرح دنیاوی علم کو الگ ہٹا کر آپ جب دین اور مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ نہ دیکھیں کہ چونکہ یہ دو علماء اور دو بڑے مجتہدین اور مرجع تقلید ان کے درمیان اختلاف ہے، ایک یہ کہتا ہے اور ایک وہ کہتا ہے، مجھے شک ہے کہ میں عمل نہ کروں۔ آپ کو کیوں شک ہے؟ آپ بہانہ نہ لائیں، آپ تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے اپنی تحقیق کر کے کہ ان میں سے بڑا عالم کون ہے۔ جب وہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ بڑا عالم اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا یہ شخص ہے تو آپ اس کی تقلید کریں، اس کی بات سنیں، وہ اسپیشلسٹ ہے۔ یہی جو اختلاف دو لوگوں کے درمیان ہے یہی حسن ہے، علم اس سے تقویت پڑتی ہے۔ یعنی ہر انسان اپنی تفکر اور فکر اور اپنے معیارات کے تحت کچھ استنباط کرتا ہے۔ یہ علماء جو استنباط کرتے ہیں یہ حسن ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، حسن ہے۔ ایک انسان ایک چیز کا حکم دیتا ہے، دوسرا دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں حکم دے رہے ہیں، اس سے انسانیت کو نقصان ہے یا فائدہ؟ اگر کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جس سے انسانیت خطرے میں، جس سے تفرقہ بازی کی بو آتی ہے، تو پھر وہ عمل کوئی بھی شخص کہے قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی دینی اسکالر اگر تفرقے کی طرف آپ کو لگائے ایک حکم دے کر کہ میری فکر کے مطابق میں یہاں پہنچاؤں کہ ایسا ایسا کریں اور ایسا ایسا نہ کریں، اگر آپ تفرقے کی بات کو سنیں تو وہیں پر تفرقے کی بات یعنی کانفلکٹ، اور کانفلکٹ یعنی سماج میں پریشانیاں اور مذہب کی بدنامی، وہاں پر چھوڑ دیں۔ مگر اپنے طور پر دوسروں کے عمل کو جب دیکھیں ڈیفرنٹ ہے تو وہاں پر تحمل کا مظاہرہ کریں، وہاں پر آگاہی اور شناخت رکھتے ہوئے عوامل کی طرف دقت کریں۔ عوامل، انسان کو بغیر عوامل کے کوئی عمل نہیں کھینچتا۔ تو یہی جو ہم نے بتایا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف کیوں ہے، عوامل کی وجہ سے، اپنی تربیت کی وجہ سے۔ آپ عوامل کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کون سے نتیجے پازیٹیو سامنے آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔